الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، موت کے بعد میت کے احکام بیان ہو رہے تھے اور اس بیان میں بہت سارے مسائل بھی آئے، جس میں اہم ترین مسئلہ یہ بھی تھا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے جس کمرے میں میت رکھی ہو اس میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میت کو غسل دیا ہو یا جس وقت تک نہ دیا گیا ہو، اس میت کے پاس جنابت کی حالت میں جو مرد یا عورت ہو اس کو نہیں جانا چاہیے، وہ پہلے اپنا غسل کریں۔ تیسری بات، میت کو غسل دیا گیا ہو یا جس وقت تک نہ دیا گیا ہو، ایسی عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو وہ میت کے پاس نہ بیٹھے۔ اس کا قریبی عزیز ہے، اس کی میت کی شکل دیکھے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو غسل دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے غسل دینے کی وجہ سے اس کے ذمے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے اس کو کفن پہنایا اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں آئے۔ غسل دینا جو میت کا قریبی عزیز ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مرد میت ہے تو اس کو مرد غسل دیں، عورت ہے تو اس کو عورت غسل دیں۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور مردوں میں سے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری عورتیں اس طریقے پر شریک نہیں ہوں گی جب تک کہ درمیان میں پردہ نہ ہو۔ پردے کے پیچھے سے اس کی مدد کر سکتی ہیں، پانی دے سکتی ہیں، سب چیز کر سکتی ہیں، لیکن جہاں وہ غسل دے رہی ہے دوسری عورت نہیں ہونی چاہیے۔
مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا. یہ شریعت کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں پانی میسر نہ ہو، قریب قریب تک پانی نہیں ہے غسل دینے کے لیے، تو میت کو تیمم کرایا جائے گا. تیمم کا طریقہ وہی ہے جو زندہ آدمی کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیت ہوگی غسل کی، اور پہلی مرتبہ یہ اپنے ہاتھ زمین پر مار کر اس کے چہرے پر پھیرے گا میت کے. دوسری مرتبہ زمین پر مار کر الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ کونی تک، اور سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی کونی تک، ہاتھ سے لے کے کونی تک پھیرے گا. بس یہ تیمم ہے. لیکن نیت شرط ہے، نیت نہیں ہوگی تیمم درست نہیں ہوگا. اسی طرح زندہ آدمی کے لیے بھی وضو کا قائم مقام تیمم ہو یا غسل کا قائم مقام ہو، نیت شرط ہے. تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوتا. غسل دے رہے ہیں، جس تختے پر لٹایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے استنجا کرایا جائے. اور استنجا کرانے کا طریقہ بتلایا تھا کہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹے، دستانے پہنے، تھیلی چڑھائے، کچھ بھی کرے، غسل کرائے. پہلے غسل کرانے کے بعد میت کو وضو کرایا جائے گا. اگر میت پاکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے تو منہ کے اندر اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالا جائے گا. اگر حالت جنابت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، حیض یا نفاس کی حالت میں عورت دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو منہ کے اندر پانی بھی ڈالا جائے گا، روئی سے پانی پھر اس کو نکالا جائے گا، ناک کے اندر بھی پانی ڈالا جائے گا، کپڑے سے روئی سے نکالا جائے گا تاکہ یہ غسل پورا ہو جائے. اور اس کے بعد جو اعضاء وضو ہیں ان کو دھویا جائے گا، اسی ترتیب سے دھویا جائے گا. پھر اس کے غسل میں پھر دوسری منزل یہ ہے کہ میت کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، اور بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ اس طرح پانی بہایا جائے کہ وہ پانی دائیں طرف سے بائیں کروٹ کے نیچے تک چلا جائے. اور اس کے بعد پھر دائیں کروٹ لٹا کر بائیں طرف سے 3 مرتبہ پانی بہایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد میت کو بٹھا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے گا تاکہ اندر غلاظت ہو تو نکل جائے. میں نے عرض کیا تھا غلاظت نکل جائے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ استنجا کرا کے یہ غسل پورا ہو گیا. غسل جب پورا ہو گیا تو اعضاء وضو، اعضاء سجدہ، وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، ماتھا ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، ان پر کافور ملا جائے گا. کافور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جسم کے جس حصے پر ملا جاتا ہے وہ حصہ دیر میں گلتا ہے. یہ اعضاء سجدہ کا احترام ہے. پورے جسم پر کافور نہیں ملا جائے گا، اعضاء سجدہ پر ملا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو میت کو اٹھا کر کفن بچھایا جائے گا نا، ازار بچھائیں گے، لفافہ بچھائیں گے، کرتا بچھائیں گے. عورت ہے تو سینہ بند اور سر بند بھی رکھیں گے. عورت کے کفن میں 5 کپڑے مسنون ہیں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں. کپڑا کسی وجہ سے کم ہو، میسر نہ ہو تو ایک آدھ کم ہو سکتا ہے. اور کفن جس کپڑے میں دیا جائے اس کو قیمتی بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کفن کس میت کو کفن دو، قیمتی کپڑا نہ ہو. قیمتی کپڑا زندہ آدمی جو ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے. بس کپڑا ہونا چاہیے پاک صاف ستھرا. جب میت کو اس کفن پر لٹایا جاتا ہے
تو سب سے پہلے جو کرتا ہوتا ہے وہ جو بچھا ہوا ہوتا ہے اور اوپر سے جو اڑایا جاتا ہے وہ سرہانے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے تاکہ گردن اس میں آ جائے۔ جب اس کو لٹا دیا تو یہ کرتا سب سے پہلے پہنایا جاتا ہے۔ کرتا جب اس کو پہنایا تو جو اس کے جسم پر ناک سے لے کر گھٹنے تک یا عورت کے جسم پر پورے جسم پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، جیسے ہی کرتا پہنایا اس کے نیچے سے وہ کپڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لفافہ ہے اس کو پہلے دائیں طرف سے لپیٹا جاتا ہے، پھر بائیں طرف سے، تاکہ بائیں طرف والا کپڑا اوپر رہے، اور پھر اس کے بعد جو لفافہ ہے اس کو دائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے لپیٹ کر سرہانے میں دھجی باندھی جاتی ہے، پاؤں کے نیچے دھجی باندھی جاتی ہے، ایک دھجی درمیان میں باندھی جاتی ہے تاکہ ہوا سے، اس کے اٹھانے سے، اس کے ہلنے سے کفن نہ کھل جائے۔ اسی میں ہی وہ سر بند بھی باندھا جاتا ہے عورت کے، اسی میں ہی وہ سینہ بند بھی ہوتا ہے۔ جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو یہ بھی حکم ہے کہ مرد کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں عطر، خوشبو لگائی جائے اگر میسر ہو۔ عورت کے بالوں میں خوشبو لگائی جائے، کفن پر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مسنون ہے بس اس کو سمجھیے، یہی ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے، کیونکہ دین تو اللہ رب العزت نے ہر مرحلے میں رکھا ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس میں پیشاب کرنے آپ جائیں تو وہاں بھی دین ہے، وہاں بھی تو اللہ نے دین بتلایا۔ دین کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ پیشاب ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں پردہ ہو، دین تو ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے جب جائیں تو پہلے دعا پڑھ کے جائیں، یہ بھی دین ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب واپس آئیں تب بھی دعا پڑھیں غفرانک، سب چیز دین بن گئی۔ پانی پینے بیٹھے یہ بھی دین ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہماری ہے ہمارے جسم کی، لیکن جب شریعت کے طریقے کے مطابق ہوگا دین بن جائے گا۔ کھانا کھانا دین بن جائے گا، سب چیز دین ہے، کوئی چیز دین سے باہر نہیں ہے۔ تو اس کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں عطر لگایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، عورت کے سر کے بال میں خوشبو لگائی جائے گی۔ یہ بھی مسئلے کی بات ہے کہ میت کے جو بال ہیں، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، غسل دینے کے بعد ان میں کنگھی نہیں کی جائے گی، جس حالت میں اس حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بھی مسئلے کی بات ہے کہ ہمارے جسم کے جو زائد بال ہیں جن کو کاٹنے کا حکم ہے، میت کسی کا انتقال ہونے کے بعد اس کے بالوں کے کاٹنے کا حکم اب نہیں ہے، ہم نہیں کاٹ سکتے، ختم، بس ناخن نہیں کاٹ سکتے، شریعت کا حکم ہے۔ جب کفن دے دیا جائے تو پھر اس کے نماز جنازہ کی تیاری کی جائے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ہم میں سے بہت سے افراد اس میں مبتلا ہیں، ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن طریقہ وہ اپنانا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کے مراحل تکفین تجہیز کے جلد سے جلد مکمل کر کے اس کی نماز پڑھ کے اس کو قبرستان تک لے کے جاؤ تیز تیز قدموں پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ صاحب میت نیک ہے تو اس کے لیے قبر کی یہ جو پہلی منزل ہے یہ اس کے لیے بہت مبارک ہے، تو آپ اپنے کندھوں پر سے جلد اسے وہاں پہنچاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور اس کو خیر مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ میت صاحب میت ایسا ہے
جو اللہ رب العزت کے نزدیک فرما بردار نہیں ہے. مسلمان تو ہے، فرما بردار نہیں. تو آپ اس کے یہ تمام مراحل پورے کر کے تیز تیز قدموں سے اس کی قبر تک پہنچاؤ. جب یہ خود خیر نہیں ہے تو تم اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے اور اپنے گھر پہ رکھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ جلد سے جلد پہنچاؤ اس کی منزل پر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوا، ایک عزیز دنیا کے دوسرے کونے پر ہے نا، وہاں سے آئے گا، 1 دن لگیں گے، 2 دن لگیں گے، 10 گھنٹے لگیں گے. میت رکھی ہوئی ہے، اور رکھی ہوئی بھی کہاں ہے؟ سرد خانے میں. آپ کو معلوم ہے یہ جب تک ہمارے جسم کے اندر روح ہے، خون ہے، ہم گرمی سردی کا جو احساس محسوس کرتے ہیں. ہمارے لیے گرمی گرم ہو جائے بہت زیادہ نقصان دہ، ٹھنڈا بہت زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ. مرنے کے بعد جب انسان کی روح نکلتی ہے جسم کے اندر سے خون ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے وہ ہے ٹھنڈک. ہم اس کو سرد خانے میں رکھوا کے آتے ہیں نا، بالکل منجمد ہو جاتا ہے، خون کا دوڑنا تو ختم ہو گیا نا. اب اس کی کھال کے اندر، جسم کے گوشت کے اندر جو خون پیوست ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میت کو سرد خانے سے لائے، آدھے گھنٹہ رکھا، کفن جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے. وہ خون اندر سے جو اس کے اندر جذب ہوتا ہے وہ رسنا شروع ہوتا ہے. یہ اس کو تکلیف دینے کا باعث ہے. یہ کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جلد سے جلد پہنچائیں. کیا کہے گا؟ یہی تو کہے گا نا میں نے شکل نہیں دیکھی، زندگی میں دیکھی تھی کافی ہے بس. یہ اس شکل کو دیکھنے کی وجہ سے ہم سرد خانے میں رکھ کر میت کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اس مرحلے پر نہیں ہیں. جب ہم اس مرحلے پر پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے یہ سرد خانے میں رکھوانا بلا ضرورت نا. ایک تو ایسی ضرورت ہے کہ پھنس گئے سرکاری، اس میں حادثہ ایسا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، DNA ٹیسٹ ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں کوئی مسائل نہیں ہے، ہم لے جاتے ہیں سرد خانے میں رکھوا دیتے ہیں. یہ جلد سے جلد مکمل کرنا چاہیے. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جنازہ تیار ہو جائے تو فرض نماز کا بھی آنے کا انتظار نہ کرو. جمعے کے دن انتقال ہوا اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جمعے کی نماز سے پہلے جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر سکتے ہیں، پھر آگے جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اس کام کو پہلے کرو، جمعے کا انتظار نہیں ہوگا. جمعے کا انتظار، یہ جماعت کی نماز کا انتظار اس لیے ہو لوگ زیادہ ہو جائیں گے. شریعت نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. شریعت نے کہا فوراً اس کو پہنچاؤ اس کی جگہ پر. ہم اس غلطی میں مبتلا ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ بہرحال یہ جو عرض کیا ہے. جب کفن تیار ہو گیا، اس کے جنازے کی تیاری. اب جب جنازہ لے کر چلیں گے تو اس کے لیے اس کو کندھے پر اٹھائیں گے نا. اگر بچہ ہے تو اس طرح گود میں اٹھا کر چلیں گے اور اس کو بدلتے رہیں گے. ایک لے لے، دوسرا لے لے، تیسرا لے لے. اور بڑا ہے، چارپائی پر ہے تو کندھے پر اٹھائیں گے. اور جو چاروں طرف سے اس کو اٹھاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کے 40 ایسے گناہ معاف فرماتا ہے جو اس کے صغیرہ گناہوں میں بڑے ہوتے ہیں. دیکھیے فائدہ اس کا ہے جو زندہ ہے نا. غسل دے رہا ہے تو فائدہ اس کو مل رہا ہے. کفن پہنا رہا ہے، اگرچہ کفن میت کے پیسوں کا ہے، پہنا یہ رہا ہے، فائدہ اس کو مل رہا ہے. اس کی میت کو لے کر چل رہا ہے تو فائدہ اس کو مل رہا ہے. دفنانے جا رہا ہے تو فائدہ اس کو مل رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی خالصتاً نیک نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کسی کے جنازے میں آیا اور پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان تک اس کی تدفین میں گیا، تو جس وقت واپس آتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے 2 قیرات ثواب کے ہوتے ہیں. 2 قیرات. اور ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی،
اس کا اگلا ٹکڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. احد پہاڑ کتنے میل تک پھیلا ہوا ہے, کتنا اس کا وزن ہوگا؟ تو ایک قیراط اس ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے وزن میں, اس کے حجم میں. اتنے اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, ہمارا فائدہ ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی قبرستان تک نہیں گیا, صرف جنازے کی نماز پڑھ کے آ گیا, اس کو ایک قیراط ملتا ہے, اور وہ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. قبرستان تک جائے تو 2 قیراط. تو اس لیے کسی کے بھی جنازے کی نماز میں جائیں, کسی کے بھی تدفین کے عمل میں جائیں, خالصتاً نیک نیتی سے. رشتہ داروں میں لڑائیاں تھیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے زندگی میں. جنازے میں اس لیے جا رہا ہے, نہیں جاؤں گا تو برادری والے کہیں گے دیکھا فلانا نہیں آیا, اس لیے جا رہا ہے, تو پھر نیک نیتی تو نہ ہوئی نا. جنازے میں اس لیے جا رہا ہے, نہیں جاؤں گا تو وہ کہیں گے فلانا نہیں آیا, تو پھر نیک نیتی کیا ہوئی؟ نیک نیتی سے جائیے. اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کیا تھا صاحب میت نے جو انتہائی تکلیف کا باعث تھا, وہ دنیا سے چلا گیا, آپ اس کو معاف کر دیجئے. اس میں بھی آپ کا فائدہ, اس کا بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی نزع کی حالت کی خبر آئی. موت ہے, روح ہے کہ نکل کے نہیں دیتی, انتہائی تکلیف میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, اس کی روح نہیں نکلتی, اس کی تکلیف آسان نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ایسی تکلیف آ جاتی ہے, اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ اس کی تکلیف کو آسان کر دے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اللہ اس کو موت دے دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھوایا کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا ہے, بڑی سخت تکلیف میں ہے. پتہ چلا کہ والدہ ناراض ہیں. کہا کہ تمہارا بیٹا ایسی سخت تکلیف میں ہے, اس کو معاف کر دو. انہوں نے کہا میں تو دودھ بھی نہیں بخشوں گی, عورتوں والی بات نا. حالانکہ نہ عورت کے کہنے سے بخشا جائے گا نہ نہیں بخشا جائے گا, یہ اللہ کا اس نے پی لیا, ختم ہو گیا کہ دودھ بھی نہیں بخشوں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں منگائی گئی اور ماں سے کہا تم سامنے آ کے کھڑی ہو, میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں اور اس آگ میں ڈال دیتا ہوں. ماں کہنے لگی تو میرا بیٹا ہے, آپ ایسا کیسے کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کی بندی جب تک تم اس سے ناراض رہو گی یہ جہنم میں جلے گا, تو تم کیا چاہتی ہو اس کو آگ میں جلایا جائے؟ اس نے کہا معاف کرتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کیا ہو جاتی. پتہ چلا کہ جس وقت اس نے معاف کیا تھا اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. کتنے فوائد ہیں نا معاف کرنے کے, منزل آسان ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما دے. یہ جب مراحل آئیں تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور یہ مراحل تو بھائی ہر گھر میں آتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق یہ جو مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ